तो जी एक बार फिर से आपको प्रोग्राम वीकेंड ड्राइव में खुश आमदीद, जो कि सुना है 10.4 कश्मीर नेटवर्क पे पेश किया जा रहा है। और इस वक्त जो है हम फेसबुक पे भी लाइव हैं। फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं बजरिए कमेंट्स, आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। और जी आज हम जिस टॉपिक पे जिस मौजू पे बात करते हैं वो मौजू है वाजवान और कश्मीरी पकवान हैं, और उस पर हम आज बात कर रहे थे। और बहुत सारी हमने इस पर डिस्कशन की, इस पर बात भी की। लेकिन वाजवान जो है उसको बादशाहों का खाना कहा जाता है, और यकीन नहीं ये बादशाहों का खाना है, क्योंकि वाजवान बनाना या इसको मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। मैं अगर अपने घर की बात करूं तो अगरचे हमारे घर अगर कोई कश्मीरी मेहमान किसी की दावत हो तो ऐसे में हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी कि हम ऐसा करते होते थे कि 2-3 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते थे कि कश्मीरी आ रहा है। और कश्मीरियों के खानों में जो है वो अनवा इकसाम है। यानी कि मैं अभी आपको बता रहा था कि 36 किस्म के वाजवान है। और वाजवान का मतलब भी यही है कि ढेर सारी जो है वो डिशेस का मजमुआ। और जी बिल्कुल ये नाम से बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि ऐसा ही है। वाजवान जो है वो ढेर सारी डिशेस का मजमुआ है। और जी वाजवान की बात करें तो वाजवान में बहुत सारा एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें गुश्ताबा है, यखनी है, रोगन जोश है, मिथ माज है, बहुत सारे ऐसे जो मुझे नाम ही नहीं आते। तो जी आपने मुझे बताना है कि इसी पे आपने कोई कश्मीरी खाने जो है वो ट्राई किए हैं। और अगर कश्मीरी खाने आपने इससे पहले भी कभी खाए हैं, कहाँ से अच्छे मिलते हैं, कहाँ से खाए हैं और कैसे खाए हैं, ये आपने हमारे से शेयर करना है। सो वाजवान जो है इसको बादशाहों और मलकाओं का पकवान जो है वो कहा जाता है। कश्मीरी पकवान की डिशें रोगन जोश, मदीर पुलाव, मुठगंड, यखनी, दम आलू, कश्मीरी मौजा, गाड़, आहब गोश्त, गोश्ताबा और कई दीगर आपकी भूख तो मिटा देंगे। मगर आपकी हस्से जायका इनके भरपूर जायके से कभी इनसे सेर नहीं हो सकती। यानी कि आपकी भूख तो खत्म हो सकती है इन खानों से, लेकिन आपकी जो हिस्से है ना वो खत्म नहीं हो सकती। तो जी इतनी डिशेस अगर आपके सामने हो तो अगर आपको एक ही दफा इनको चखने का मौका मिल जाए तो आप परेशान हो जाएंगे कि आप कौन सी खाएं और कौन सी छोड़ें, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि वो 20 की 20 डिशेस जो है वो यानी 30 डिशेस एक ही दफा खा सके, और ऐसा मुमकिन नहीं है। सो आप जो है वो कभी कभार एक डिश, 2 डिशेस, 3 डिशेस इस तरह ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, कश्मीरी जुबान में जो है वाज का मतलब पकाना और वान का मतलब जो है दुकान होता है। पकाने की दुकान को वाजवान कहा जाता है। वाजवान में कम से कम जो है वो 60 डिशेस लाजमन होती हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 डिशेस हो सकती हैं। और 17 से लेके 22 डिशेस ऐसी हैं जिनमें मौका महल और मेजबानी की माशी सूरत को देखते हुए गोश्त भरपूर गोश्त इस्तेमाल होता है। मतलब 17 से 22 डिशेस में गोश्त इस्तेमाल होता है। और ये आसानी सबसे भरपूर और सबसे महंगी दावतों में इनका शुमार होता है। और सदी दर सदी जो है वाजवान का मिकदार और म्यार दोनों के हवाले से इर्तिका हुआ है। यानी कि बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो जी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि यानी कि जो कश्मीरी नहीं है, कश्मीर से बाहर हैं, जिनको मालूम हुआ कि कश्मीरी डिशेज में वाजवान आता है। और वाज का मतलब पकाना और वान का मतलब दुकान होता है, पकाने की दुकान। और इसमें 30 से ज्यादा डिशेज हैं, यानी कि 72 तक ये डिशेज जाती हैं। और जब हमारी बात हुई कुछ लोगों से तो उनका कहना है कि मुझे जान के हैरानी हुई कि यार इतना बड़ा दस्तरखान भी हो सकता है, इतना बड़ा खाना भी हो सकता है। तो जी कश्मीर में ये रवायती है, रवायती खानों में शामिल होता है। और अगर कश्मीर की शादियों की बात की जाए तो वहाँ पर भी वाजवान की बहुत सारी डिशेज जो हैं वो शादियों में भी पकाई जाती हैं। वाजवान की अगर तारीख की बात करें तो ये 14वीं सदी में मुसलमानों की आमद से शुरू होती है। 14वीं सदी में जब मुसलमान जो है वो बरसगीर में आए, कश्मीर में आए, तो वहाँ से ये इसकी
اگر واضوان کی بات کریں تو اس کی تیاری میں تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں. میں پہلے بھی بات کر رہا تھا اپنے پروگرام میں کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی کشمیری مہمان آ جائے تو اس کے لیے اگر کھانا بنانا پڑ جائے تو ہمیں 2-3 دن پہلے سے تیاری شروع کرنی پڑتی ہے. یعنی کہ واضوان کی پکائی جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے. ایک عام گھروں میں اگر پکایا جائے تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور جی اس کے لیے جو پکانے والے ہوتے ہیں ان کو واضح کہتے ہیں. اور عموماً جو ہے کشمیر کے اندر مرد جو ہیں وہ یہ واضوان پکاتے ہیں. اور اس کی انفرادیت اس قدر بھی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اتنی عام ڈشز نہیں ہے. یعنی کہ آپ کو عام جگہوں سے نہیں مل سکتی. تو جی انشاءاللہ ایک دن ضرور ہم بھی اپنے کشمیر میں جائیں گے اور وہاں پہ کشمیر میں اوریجنل قسم کی واضوان کی ڈشز کھائیں گے. اور یہاں پہ اگر آپ کو ساتھ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ انفرٹینمنٹ کی طرف ہی ہوتا ہے اور انفرٹینمنٹ پہ بھی بات کی جاتی ہے. تو اگر میں بات کروں یہاں پہ ایک خبر ہے جو ہمارے پاس ہے, الجزیرہ کی رپورٹ ہے, اس پہ ڈسکشن بھی کریں گے. الجزیرہ کے مطابق غیر ملکی سرزمین بھارتی دہشت گردی کے نئے انکشافات منظر عام پر آ گئے ہیں. مودی سرکار کی غیر ملکی سرزمین پر دہشت گردی ایک بار پھر سے بے نقاب ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ اور کینیڈا میں جو ہے بھارتی شہریوں کے قتل میں یعنی کہ وہ کینیڈین شہری تھے, سکھ شہری تھے, ان کے قتل کا الزام جو ہے وہ بھارت پر تھا اور وہ اب بے نقاب ہو چکا ہے. ABC نیوز کی حالیہ دستاویزی فلم کے مطابق مودی کے دہشت گرد نیٹ ورک کو عالمی سطح پر اس نے بے نقاب کیا ہے. اور دستاویزی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے مودی بھارت کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اقلیتوں کو اپنی انتہا پسندی کا نشانہ بنا رہا ہے. جو فلم آئی ہے دستاویزی فلم کا آغاز ساؤتھ ایشیا میں ABC نیوز کے رپورٹر اوانی ڈیاس نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کیا ہے. اور اوانی ڈیاس گزشتہ 2.5 برس سے بھارت میں سچ پر مبنی صحافت کرنے میں مصروف عمل ہے, لیکن مودی سرکار کو یہ سچ جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہا. تو جی انتخابات کے اندر مودی سرکار نے اوانی ڈیاس کو روکنے کے لیے ان کے ویزے کی مدت کو بڑھانے سے بھی انکار کر دیا تھا اور اسے اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا. اوانی ڈیاس کا کہنا تھا کہ مودی کو بھارت میں بے حد مقبولیت حاصل ہے, لیکن اس کے باوجود مودی جواب طلبی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ کہنا ہے ایک مقبول ترین صحافی ہے. تو جی ان کا کہنا ہے کہ مودی سرکار نے ہمیں یہ کہہ کر بھی ویزا دینے سے انکار کیا کہ ABC اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ مودی مخالف تنظیم ہے اور ایسی تنظیم کو ہم جو ہے وہ ویزا نہیں پرووائڈ کریں گے. مودی سرکار نے ABC نیوز پر بندش عائد کی اور YouTube اور X اکاؤنٹ سے بھی میری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئی. اچھا بھارت اتنا پاورفل ملک ہے کہ وہ ٹویٹر اور فیس بک پہ بھی جو ہے وہ دباؤ ڈالتا ہے اور سچ کی آواز جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں یا ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کے کنٹینٹ کو اٹھا لیا جاتا ہے. مودی سرکار نے 10 سالہ دور اقتدار میں غیر ملکی صحافیوں کے خلاف منظم کریک ڈاؤن کیا ہے, جس کے نتیجے میں بے شمار صحافیوں کو نہ صرف بھارت سے نکالا گیا بلکہ دوبارہ ویزا دینے سے بھی انکار کیا گیا. رواں برس کی اگر بات کی جائے تو مودی سرکار نے فرانسیسی صحافی وینسینا ڈوگنگ کے مستقل ویزے کو منسوخ کر دیا اور بھارت سے نکل جانے کا حکم دیا. الجزیرہ کے صحافیوں کو بھی انتخابات کے دوران رپورٹنگ کرنے کے لیے پاس جاری نہیں کیا گیا. مودی سرکار کی جانب سے ABC نیوز کے متعدد نمائندوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں جو آن ریکارڈ ہیں اور موجود ہیں. اور اس سارے کھیل میں جو ہے مودی سرکار جو ہے وہ آہستہ آہستہ بے نقاب ہوتی جا رہی ہے اور ایک وقت امید ہے کہ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ جائیں گے کہ مودی سرکار ان کے لیے کس قدر خطرناک ہے. اچھا جو اوانی ڈیاس ہیں انہوں نے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے معاملے پر جب تحقیقاتی رپورٹ شائع کی یعنی کوشش کی تو مودی سرکار کے حکم پر YouTube اور فیس بک سے ویڈیو ڈیلیٹ کروا دی گئی. اور اوانی ڈیاس کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل سے چند ماہ پہلے بھارتی حکام نے گاؤں میں اس کے گھر جا کر اہل خانہ کو دھمکایا بھی تھا.
سوشل میڈیا پہ جب ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی، ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اوانی ڈیاز کو بھی جو ہے وہ بھارتی حکام کی جانب سے دھمکی ہمیز پیغامات موصول ہوئی، کال موصول ہوئی جو آن ریکارڈ ہے۔ بھارتی حکام نے اوانی ڈیاز کو کہا کہ اسے پریس پاس ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن جیسے آسٹریلین حکومت نے مداخلت کی تو میڈیا پر ویزا آفیسران نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ مجھے جلد از جلد پاس دیا جائے گا۔ اچھا، ان کے خلاف جو ہے مودی کی جو میڈیا ہے، یعنی جس کو ہم گودی میڈیا کہتے ہیں، اس نے بھی بھرپور مہم چلائی۔ انہوں نے سنگین انداز میں بدنام کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی صحافی مندیپ پونیا کو 2021 میں بی جے پی کے کارکنوں کی جانب سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اوانی ڈیاز جو ہیں کی خصوصی ڈاکومنٹری میں مودی سرکار کے سکھوں کے خلاف منظم کریک ڈاؤن کا بھی تفصیلی ذکر کیا گیا تھا۔ آر ایس ایس اور ایچ ایس ایس جیسی ہندو انتہا پسند تنظیموں میں بھارتی نوجوانوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور جس کے بعد اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر پرتشدد حملے کیا جائے۔ یہ ایک ڈاکومنٹری کا ذکر تھا، اے بی سی نیوز کے ایک رپورٹر کا بھی ذکر تھا، اس پہ ہم نے ڈسکشن کی، اور ہم بات کر رہے تھے آج ہم اپنے پکوانوں کے بارے میں کہ کشمیری پکوان وازوان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور پکوانوں کی بات کرتے ہوئے نا بندے کے منہ میں ٹیسٹ آ جاتا ہے، اور وہی بات ہو چکی کہ ہماری زبان جو ہے پیٹ تو بھر سکتا ہے، لیکن ہماری زبان جو ہے وہ اس چیز سے نہیں تھک سکتی۔ جی کیفی خلیل کی آواز میں ہم نے بیک گراؤنڈ میوزک بھی پلے کیا، اور ہم بات کریں کشمیر کے حسین وادیوں پہ، اور کشمیر کے حسین وادیوں کی بات کریں تو بلند و بالا پہاڑ، برف سے ڈھکے پہاڑ، ندی نالے جھرنے، اور ہمارے جو آبشار ہیں ان کا ذکر کرنا ہم نہیں بھول سکتے۔ تو جی کشمیر سیاحوں کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، اور سیاح حضرات جو ہے ہر سال جو ہے لاکھوں کی تعداد میں سیاح جو ہے وہ کشمیر کا رخ کرتے ہیں، اور کشمیر جو ہے وہ ایک تفریحی مقام بھی ہے سیاحوں کے لیے۔ اور تو جی جب سیاح کشمیر آتے ہیں اور کشمیر سے لطف اندوز ہو کے جاتے ہیں، تو میری سیاحوں کو یہ مشورہ ہے کہ وہ کشمیر آئیں، ڈھونڈ کر جو ہے کشمیری پکوان ضرور کھائیں، کشمیری وازوان ضرور ٹیسٹ کریں۔ گشتابہ یخنی تو ہر جگہ سے مل جاتی ہے، کم از کم وہ کھائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کا اندازہ ہو، آپ کے ٹیسٹ برڈ جو ہے وہ کشمیری وازوان سے تھوڑا سا محظوظ ہوں، اور آپ بھی جو ہے کچھ روایت، کچھ اچھی یادیں جو ہے کشمیر سے لے کے جائیں۔ جی مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جو لوگ ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اچھا، آپ پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو مشورہ دیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ کشمیری وازوان جو ہے وہ کتنا رچ ہے، کشمیری کلچر کتنا رچ ہے۔ اپنے کلچر کو پروموٹ کریں، اور اس طرح پروموٹ کریں کہ آپ جو ہے وہ آگے جو ہے اپنے جو آنے والے سیاح حضرات ہیں ان کو بھی بتائیں کہ آپ کا کلچر کتنا رچ ہے، اور ان کو بھی کشمیری وازوان سے محظوظ کرائیں۔ تو جی ہم نے بات پہلے ہی کر دی ہے کہ کشمیری وازوان میں جو ہے کتنی ڈشز ہوتی ہیں، اور یہ تھوڑا مشکل کام بھی ہے اس کو پکانا اور اس پہ محنت کرنا۔ تو جی اس مہینے میں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ خان صاحب کی، نصرت فتح علی خان صاحب کی برسی بھی ہے، ان کا گانا ہی پلے کریں گے، لیکن ان سے پہلے چھوٹے خان صاحب کا گانا ہم نے پلے کیا، آفری جو میرے بیک گراؤنڈ پہ چلے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ کو میوزک بھی سنایا جائے گا، آپ کی پسند کا میوزک۔ ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی، جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی، جسم جیسے۔ تو وادی نیلم کی بات کریں تو وادی نیلم جو ہے کشمیر کا خوبصورت ترین مقام ہے، جہاں پہ لاکھوں سیاح جو ہے ہر سال آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں وادی لیپا جو ابھی ڈسکور ہو رہا ہے، جہاں پہ پچھلے دنوں فیسٹیول ہوا، اور ایک بہت اچھا فیسٹیول ہوا، لوگوں نے خوب انجوائے کیا۔ اور اس کے بعد ابھی ہماری نظر میں ہے، لوگوں کی نظر میں ہے، پاکستان کے لوگوں کی نظر میں ہے، باہر سے آنے لوگوں، وہ ڈسٹرکٹ حویلی ہے، اور اس ڈسٹرکٹ حویلی میں اس دفعہ بھی جو ہے فیسٹیول ہو رہا ہے۔ تو جی آپ لوگ ضرور آئیں، کشمیر کے حسن کو دیکھیں، اور کشمیر کی کلچر، کشمیر کے خوابوں کو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ جو ہے اس سے واقف ہو سکیں۔
सोचिए अभी हमारा प्रोग्राम का जो सोशल मीडिया का टाइम है वो ख़त्म हुआ जाता है और अभी हम जो है वो फेसबुक से लाइव जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं वो आपके साथ शामिल करेंगे। राजा फैसल नसीम ने हमें कमेंट किया और ये लिखते हैं कि नाइस शो। थैंक यू सो मच राजा फैसल नसीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और इसके साथ प्रिंस अफजल शाहीन साहब हमें मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं फेसबुक पे और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। वालेकुम सलाम, बहुत सारा शुक्रिया आपका प्रिंस अफजल शाहीन, अब्दुल सत्तार अहमदानी, राना शमशाद, अमजद खान, नईम अहमद, लरसद क्लब, शेर वफा बहावल नगर से हमें मैसेज करें। आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमें जाम शेर अली बुगटी साहब हमें सुन रहे हैं और ये कहते हैं बहुत खूब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप सब लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा फेसबुक पे लाइव मौजूद था, आप उसमें हमारे साथ शामिल हो सकते हैं बजरिए कमेंट्स। जी अभी हमारा फेसबुक का लाइव सेशन का वक्त खत्म हुआ जाता है। इंशाल्लाह हम कल फिर आपके साथ हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ और नई गपशप के साथ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग सुना FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क।